السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی تہجد میں جگاتا ہے، وہ اٹھتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ یہ خوش نصیب بندے اللہ رب العزت کی نظروں میں بہت اونچے مقام والے ہوتے ہیں۔ وہ 7 کون کون ہیں اور کیا ان 7 طرح کے لوگوں میں آپ کا بھی شمار ہے، میرا بھی شمار ہے یا نہیں؟ دیکھیے، پہلا خوش نصیب شخص وہ ہے جو دل سے اللہ تبارک و تعالی کو چاہنے والا ہو۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ رب العزت کو دل سے چاہنے والے ہوتے ہیں، دل سے اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگ جو دن بھر کی مصروفیات اور دنیاوی مشاغل کے باوجود اللہ تعالی کی یاد میں مگن رہتے ہیں، اللہ انہیں خود جگاتا ہے۔ اور جگانے کا انداز کچھ یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، ایک جماعت کو بھیجتا ہے فرشتے کی، اور کہتا ہے کہ جاؤ فلاں 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 ابن فلاں فلاں میری بندی اور فلاں علاقے میں آپ ان کے پاس جاؤ اور پر مار کر ان کو جگا دو۔ یہ اب میرے نیک اور فرما بردار بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے۔ یہ اٹھیں گے اور میری رضا کے لیے چند رکعتیں پڑھ کر مجھ سے مانگیں گے، میں ان کو وہ سب کچھ عطا کر دوں گا جو یہ طلب کریں گے۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو خاموش ہوتے ہیں، خاموش بندے، وہ لوگ جو دن بھر دنیا میں شور اور ہنگامہ نہیں کرتے بلکہ اپنے دل میں سکون اور عاجزی رکھتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں یہ لوگ بہت ہی زیادہ اس دنیا سے قیمتی ہوتے ہیں، جو خاموش ہوتے ہیں لیکن ان کی روح کا تعلق اللہ رب العزت سے انتہائی مضبوط ہوتا ہے۔ وہ فالتو کاموں میں نہیں لگتے ہیں، بس ان کو ضرورت کے بقدر ہی زبان چلانا ہوتا ہے، ہاتھ ہلانا ہوتا ہے، ضرورت کے بقدر ہی بات کرنا ہوتا ہے، ورنہ وہ اپنے دل کو ہمیشہ اپنے خالق اور اپنے مالک کی طرف متوجہ رکھتے ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں خوش نصیب بندے گناہوں کے باوجود سچے دل والے۔ جو بندہ گناہوں میں مبتلا بھی ہو لیکن دل سے توبہ کرنا چاہتا ہو۔ ایک گناہگار بندہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کا ایک فرما بردار بن جاؤں، نیک بن جاؤں، پرہیزگار بندہ بن جاؤں، اللہ کا محبوب بن جاؤں، میری دنیا درست ہو جائے، میں نے بہت منمانی کر لی، اب اللہ کی مرضی کے مطابق میں اپنے قدم کو اٹھانے والا، اپنے ہاتھ کو چلانے والا، اپنی نگاہوں سے دیکھنے والا، اپنے کانوں سے سننے والا اور اپنی زبان کو کھولنے والا بن جاؤں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی، اس طرح کے لوگوں کو بھی تہجد کی توفیق دیتا ہے، خود اللہ تعالیٰ جگاتا ہے تاکہ یہ بندہ تہجد میں اٹھے اور اللہ رب العزت کے حضور چند رکعتیں پڑھ کر اپنے دل کو منور کر لے اور صاف ستھرا کر لے۔ اور چوتھی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو نرم دل والے ہوتے ہیں، جن کا دل نرم ہوتا ہے، کہتے ہیں سخت دل، مغرور، یعنی جن کے دلوں میں تکبر ہو، بڑائی ہو، غرور والے ہوں۔ ان لوگوں کو اللہ رب العزت رات میں عبادت کی توفیق نہیں دیتا، رات میں تہجد میں نہیں جگاتا، بلکہ اللہ انہیں جگاتا ہے۔ وہ لوگ جاگتے ہیں جن کے دل میں عاجزی ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، انکساری ہوتی ہے، جن کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے، جن کے دل ملائم ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، عبادت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور 5ویں قسم کے لوگ وہ ہیں جو پہلے دن کی تھکن اور دنیاوی مصروفیات کے باوجود نیت رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی ڈیلی عبادت کریں گے، تہجد میں اٹھیں گے اور نماز تہجد ادا کریں گے۔ اللہ ایسے بندوں کو جگاتا ہے جو دن بھر کی تھکن میں، پریشانی میں یا جسمانی کمزوری میں، ان تمام کے باوجود رات میں اٹھ کر عبادت کے لیے تیار ہوں۔ وہ نیت رکھتے ہوں کہ اب ہم تہجد نہیں چھوڑیں گے، رات کی عبادت قضا نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا مقام بہت اونچا ہے، اللہ تعالی نے بہت بڑا مقام رکھا ہے۔ اور 6ٹھی قسم کے لوگ وہ ہیں خوش نصیب بندے وہ ہیں جو روحانی حس رکھنے والے ہوتے ہیں،
روحانی حس یعنی ایسے لوگ جو دل سے محسوس کر لیتے ہیں کہ اللہ قریب ہے اور رات کا وقت عبادت کے لیے خاص ہے، دل کے اوپر ایک دستک ہوتی ہے کہ چلو اب اللہ کو راضی کر لو اور اللہ کو منا لو۔ ایسے بندے وہ ہوتے ہیں کہ رات میں نہ کوئی الارم لگاتے ہیں، نہ کوئی اور ذریعہ اختیار کرتے ہیں، نہ کسی سے کہتے ہیں کہ آپ اٹھا دینا، کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ خود بخود سو رہے ہوتے ہیں، نیند کے آغوش میں ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی آنکھ کھول دیتا ہے، انہیں جگا دیتا ہے۔ وہ بندے اٹھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور وضو کر کے نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ اور ساتھ قسم کے لوگ وہ ہیں خوش نصیب بندے جو صبر اور استقامت والے ہوتے ہیں، صبر والے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو زندگی میں چھوٹے چھوٹے صبر اور استقامت کے عادی ہوتے ہیں، پریشانی آتی ہیں لیکن جمے رہتے ہیں، اٹل رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر جمے رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت انہیں تہجد کے لیے جگانے کی نعمت دیتا ہے تاکہ وہ مزید روحانی طاقت حاصل کر لیں۔ جب روح ان کی تازہ ہوگی اور پر نور ہوگی، دل صاف ہوگا، اللہ رب العزت ایسے بندوں کو چنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ لوگ میرے نیک ہیں، میرے فرما بردار ہیں، میرے قریبی ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جن کی رات جو ہے اس حال میں گزرتی ہے، کبھی وہ سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں، کبھی وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی میری عبادت کر رہے ہوتے ہیں جھک کر، کبھی میری بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں سجدے میں، کبھی تسبیحات کے ذریعے، کبھی اللہ رب العزت کا تصور کر رہے ہوتے ہیں اپنے دل میں، اور اللہ تعالی سے اپنے تعلق کو اور اپنی روح کو ایک مضبوط رشتے کے طور پر جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی اور جگہ جگہ فرمایا ہے کہ آپ تہجد پڑھا کرو، قیام اللیل اس کو کہا گیا، اس لیے نماز تہجد کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔